فرمایا للہ ما باقیہ، جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہی باقی رہے گی۔ 12 مہینوں کے اندر اتنا افضل نہیں ہے جتنا 10 دنوں کے اندر تم کر لو گے افضل ترین عمل ہو جائے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزت مآب محترم احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ مالک کائنات نے دین حنیف کی بات سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سارے ایام میں سے، یعنی جو 360 دن ہیں، ان سب ایام میں سے 12 مہینوں میں سے جو 12 مہینوں کے اندر دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہیں وہ 10 دن ہیں یہ ذو الحجہ کے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دنوں کے اندر جو 12 مہینوں کے اندر دن ہیں، اگر انسان عمل کرے تو اس قدر اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا کہ جس قدر یہ 10 دنوں کے اندر اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے ہاں بڑے مقرب اور اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ 10 دن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ اعمال تو بڑے بتلائے گئے ہیں، مگر بنیادی طور پہ پوری شریعت کا خلاصتاً 3 عمل پر انحصار ہے۔ 3 عمل آپ کرو، 3 عمل اگر آپ کر لو گے ان 10 ذو الحجہ کو 10 دنوں میں، تو آپ اس کی اہمیت کو پا بھی لو گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لو گے ان 10 دنوں کے اندر۔ پچھلی کلاس کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ یہ 10 دن معمولی دن نہیں ہیں، بلکہ ان 10 دنوں کی قسم تو اللہ نے خود اٹھائی ہے، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں؟ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دنوں کے اندر جو انسان تلاوت، ذکر اور جو صدقات و خیرات جیسے جو بھی اعمال ہیں، کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو کرے گا اس کو باقی دنوں کی بنسبت اس دنوں کا زیادہ ثواب دے دیا جائے گا۔ اب ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ سب سے افضل ہے، رمضان کے دن سب سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ اب ایک روایت آتی ہے کہ ذی الحجہ کے دن سب سے افضل ہیں۔ اب حدیثیں مختلف ہیں، ایک حدیث میں، اسی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ رمضان کے جو آخری 10 راتیں ہیں وہ افضل ہیں، مگر ایک حدیث ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ افضل ہیں۔ اب کس حدیث کو مانا جائے گا؟ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، قابل قبول ہیں اور حجت ہیں۔ اب جب دونوں حدیثوں کے اندر تضاد آ جاتا ہے، جب 2 حدیثیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں، تو پھر ان دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق دی جاتی ہے، جمع تطبیق دی جائے گی۔ آسانی سے آپ کو سمجھاؤں تو تطبیق کس کو کہتے ہیں؟ شیخ صاحب تو سمجھتے ہوں گے کہ تطبیق کیا ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ 2 حدیثیں آ گئی ہیں تو دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے مخالف ہیں۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ رمضان کے 10 دن بہتر ہیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن بہتر ہیں۔ اب کس کی مانیں؟ آپ نے جب تطبیق دی تو تطبیق یہ ہوتی ہے کہ ایسی راہ نکالنا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اب وہ کیسی راہ ایک ہے، کس طرح کی؟ کہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں وہ یوم عرفہ کی وجہ سے افضل ہیں، اور جو رمضان کے 10 دن ہیں وہ شب قدر کی وجہ سے افضل ہیں۔ دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا نا۔ اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ جس حدیث میں کہا گیا کہ رمضان کے 10 جو راتیں ہیں جو آخری عشرے کی وہ افضل ہیں، وہ کس وجہ سے افضل ہے؟ شب قدر کی وجہ سے۔
اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا، کوئی تضاد باقی نہ رہا، کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ اور جو دوسری روایت ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، وہ یوم عرفہ کی وجہ سے اللہ نے ان 10 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل صالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی ذی الحجہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک اتنا نہیں جاتا جتنا ان 10 دنوں کے اندر جاتا ہے۔ کیا ہم ان 10 دنوں کی، میرا خیال آج چاند آ جائے گا ذی الحجہ کا نظر، تو آج چاند جب نظر آ جائے تب سے لے کے آپ نے 10 ذی الحجہ تھا صدقات و خیرات میں مصروف رہنا ہے، عبادات میں، اور 3 عمل آپ نے کرنے ہیں۔ خلاصہ آپ کو بتانے لگا ہوں، ویسے بڑے اعمال ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مگر 3 عمل ہے جو پوری شریعت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر آپ نے ذی الحجہ کی اہمیت کو پہچاننا اور پہچاننے کے ساتھ ساتھ گناہوں پر انحصار رکھا، گناہوں کو نہ چھوڑا، تو پھر یہ قابل قبول اللہ کی عدالت میں نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں، ساتھ آپ کی کی ہوئی چغلیاں، ساتھ آپ کی ہوئی غیبتیں، ساتھ آپ کے بولے ہوئے زبان سے جھوٹ آپ کے قابل قبول نہیں ہے، عبادات کو ضائع کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا ساعت، کہ جو بندہ ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 19 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے روزے بھائیو؟ 10 تو نہیں، 9 روزے نبی علیہ السلام تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے، مگر امت پر مشقت نہیں ڈالی۔ رکھنا چاہو تو رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، مگر ایک اگر روزہ رکھ لیتے ہو تو سارے روزوں کو کفایت کر جائے گا، وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، جو یوم عرفہ کا روزہ ہے کہ سنۃ الباقیہ و سنۃ بعد، 1 سال کے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کرے گا، اور 1 سال کے جو اگلے گناہ ابھی کرنے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ کیا خوب شریعت نے ہمیں نچوڑ کر کے دیا ہے، کتنا پیارا اسلوب اللہ تعالیٰ نے شریعت کو دیا ہے، محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اتارا ہے کہ صرف ایک عمل، کون سا؟ یوم عرفہ کا روزہ۔ اگر 9 نہیں رکھ 8 نہیں رکھ سکتے روزے، نہ رکھو، اختیاری ہے، عمل کر لو گے تو درست ہے، نہ کرو گے گناہ کوئی نہیں ہے، مگر ایک رکھ لو، اس کا فائدہ بہت ہے۔ حاجیوں کے لیے تو فرض نہیں ہے، مگر حاجیوں کے لیے کیوں نہیں فرض کیا؟ کیونکہ حاجی طواف کر کے، حج بیت اللہ کی زیارتیں کر کے، صفا مروہ کی سعی کر کے، اور یوم عرفہ کا ٹھہراؤ کر کے وہاں راتوں رات اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ یوم عرفہ کے ٹھہراؤ کی وجہ سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر اللہ نے کہا جو حج نہیں کر سکتے ان کے لیے میں نے ایک روزہ استقصاد کر لیا ہے، ان کے اوپر اختیاری کی ہے، اگر وہ رکھ لیتے ہیں تو میں ان کو بھی ثواب سے خالی نہیں جانے دوں گا، ان کو بھی 2 سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بنا دوں گا۔ کتنا بڑا عمل ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ کریں، میں نے بھی ارادہ کرنا اور آپ نے بھی ارادہ کرنا۔ 3 عمل آج کی کلاس سے آپ نے 3 عمل لے کے جانے ہیں، ذہن نشین کر کے جانے ہیں، اور دل کی تختیوں پہ وہ لکھ لینے ہیں کہ 10 ذی الحجہ تک ہم نے ان عمل کو اختیار بھی کرنا ہے، اور جو عمل ہے، جو برے افعال ہیں، ان سے اجتناب بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، معصیت اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جو معصیت ہوتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایاک والمحقرات الذنوب، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، چھوٹے چھوٹے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کل قیامت کے دن پہاڑ بنا دیے جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ہمارا جو ذہن ہے وہ بڑا الٹا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے گناہوں کو سمجھ کے کر لیتے ہیں، اور حقیر نعمت کو حقیر جو نیکی ہوتی ہے اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو نیکی چھوٹی ہوتی ہے، مثلا چھوٹی نیکی کیا ہوگی؟ راستے میں جا رہے ہیں
کوئی نقصان دہ تکلیف پتھر ہے اس کو ہٹا دینا، ہم سمجھتے ہیں چھوٹی نیکی ہے، مگر یہی نیکی جنت میں جانے کا سبب بن گئی ایک شخص کا۔ مگر ہم اس چھوٹی سی نیکی کو معمولی سمجھ کے ہم ترک کر دیتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ کو ہم معمولی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چھوٹا سا گناہ، یہ کون سا بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے سے گناہ کو بڑا گناہ نہ سمجھ کے کر لیتے ہیں اور چھوٹی سی نیکی کو حقیر سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی ہے، آقا فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كان نقطة سوداء في قلبه، جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ تب تک نہیں مٹتا جب تک رجوع اللہ نہیں کرتا، توبہ تو نصوح نہیں کرتا۔ اگر توبہ نہیں کی تو وہ نقطہ بھرتا جائے گا۔ اذا اذنب نقطة سوداء في قلبه، جب وہ گناہوں کے اندر دھلکتا جا رہا ہے، پھنستا جا رہا ہے، تو پھر جو دل ہے جو پہلے صاف اور شفاف تھا، روحانیت کا حامل تھا، وہ دل سارے کا سارا کالا سیاہ ہو جائے گا، دھبوں سے بھر جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس ایسے دل سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کر لیجیے، چغلی سے اجتناب کریے، جھوٹ سے اجتناب کریے، بدخوئی سے اجتناب کریے، بدگمانی سے اجتناب کریے، اور فحش کلامی سے اجتناب کریے، زبان کے گندے بول سے اجتناب کریے۔ گھر کے اندر جو فسادات ہیں، جو گھر کے اندر جو لڑائی اور جھگڑے ہیں، صرف آپ کی زبان کی وجہ سے بھرپا ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کیجئے۔ جب تک آپ گناہ والے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو یہ 10 دن آپ کو فائدہ مند آپ کے لیے نہیں ہو سکتے۔ 10 دنوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی طرح گزار لیں، ہمیں کوئی اس کا فائدہ ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی والے اعمال کو ترک کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کرنے والا کام، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یار میرے ساتھ بولیے گا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کو لازم پکڑنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ ایک دن صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا ما من عمل صالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ ایام العشر، کہ جو بھی عمل کرو گے 12 مہینوں کے اندر اتنا افضل نہیں ہے جتنا 10 دنوں کے اندر تم کر لو گے، افضل ترین عمل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ومل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے کیا اس سے بھی یہ بھاری عمل ہے؟ فرمایا جہاد تو کچھ نہیں ہے، جہاد بھی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 10 ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جہاد جیسی عبادت مل کے بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ یعنی جہاد بڑا اعلیٰ عمل ہے، اس میں جھگڑنا ہوتا ہے، مارنا ہوتا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، اپنی جان بھی خرچ کرنی ہے، مگر اس ترین عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اولین ترجیح دی ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ بھی اپنی طرح، مگر یہ 10 ذی الحجہ کی جو اہمیت اور قدر و منزلت ہے وہ جہاد کی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر انسان کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر بھائیوں دل سے نہیں ہوتا، ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ زبان سے آپ نہ بھی کچھ کہو، دل میں اللہ اللہ کرتے جاؤ تو بس ٹھیک ہے۔ بھائیوں جب تک آپ کی زبان حرکت نہیں دے گی وہ ذکر ہوگا ہی نہیں۔ ذکر کا معنی مفہوم کیا ہے کہ آپ کی زبان حرکت دے۔ ایک انسان ہے زبان حرکت نہیں دے رہی، وہ دل میں ہی اللہ اللہ کر رہا ہے، جس طرح صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ جتنا نقصان دین کو صوفیوں نے پہنچایا ہے اتنا کسی گروہ نے نہیں پہنچایا۔ یہ جو صوفی ہیں سفید پگڑیوں والے اللہ اللہ کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ زبان سے نہ بھی کرو، دل میں اللہ اللہ کہتے رہو تو ذکر قبول ہے۔ ذکر قبول نہیں ہے، ذکر تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک آپ کی زبان حرکت میں نہیں آئے گی۔ یہ ذکر کے لیے ضروری ہے، ذکر کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ذکر یہ نہیں ہے کہ 7-5 ٹولیاں بٹھا کے اور سروں کو ہلائیں اور اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں۔ یہ ذکر کی گستاخی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی ہے۔
کہ 7-5 انسان بیٹھ گئے اور ٹولیاں بٹھا کے، وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جناب محمد رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، پتہ چلا کہ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹولیاں بٹھا کے ذکر کر رہے ہیں، ٹولیاں بٹھا کے۔ جناب محمد رسول اللہ کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کو پتہ لگا، جا کے پوچھا، کہا ابھی تو رسول اللہ کے برتن موجود ہیں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، تم نے کیا عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا تمہیں نبی علیہ السلام کا خطبہ یاد نہیں ہے؟ فَإِنَّ الْحَدِيثَ خَيْرَ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ابھی تو نبی کے برتن گھر میں موجود ہیں، صحابہ تم نے کون سا طریقہ شروع کر دیا ہے کہ ٹولیاں بٹھا کے ذکر کرنا شروع کر دو؟ یہ ٹولیاں بٹھا کے ذکر کرنا کتاب و سنت کے اندر اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ذکر آپ کریں، علیحدگی میں کریں، تنہائی میں کریں، یہ کون سا ذکر ہوا کہ ٹولیاں بٹھا کے ایک صاحب یہ اس طرح کو سر ہلا رہا ہے اور ایک صاحب بائیں طرف سر ہلا رہا ہے؟ یہ ذکر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، احب الامالی، اللہ کو سب سے جو زیادہ پسندیدہ کلمات ذکر کے اندر سے لگتے ہیں وہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اتنے پسندیدہ اللہ کو یہ کلمے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے خلا، جتنا خلا ہے، کوئی کلمے ان خلا کو نیکیوں سے پر نہیں کر سکتے سوائے ان 4 کلموں کے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو ویسے بھی کلمے پڑھنے چاہیے، مگر ذی الحجہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے ان 10 دنوں کے اندر تو پھر تو کیا ہی فضیلت ہے۔ اور ساتھ ہی آپ تکبیرات کا اہتمام بھی کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ کتنے اعلیٰ ترین یہ کلمے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ذرا میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اتنے عمدہ اور اتنے جامع الفاظ ہیں جو جناب محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو سکھلائے ہیں کہ یہ کلمے پڑھو، تکبیرات کا اہتمام کرو۔ اور ایک واقعہ تو یہاں تک صحیح البخاری میں ملتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، جن کو محدث حدیث کہا جاتا ہے، ایسے حدیث کے اعلیٰ ترین محدث تھے کہ جس طرح انہوں نے پیغمبر کی حدیث کو سمجھا شاید کسی اور صحابی نے نہ سمجھا ہو۔ 3 صحابہ نے جس طرح پیغمبر کی حدیث کو سمجھا شاید کسی اور نے نہ سمجھا ہو۔ پہلے تو فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ غیر فقیہ، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابی ایسے جلیل القدر میرے پیغمبر کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو تحریری شکل میں بھی لکھا ہے اور اپنے سینے کے اندر محفوظ بھی کیا ہے، صرف امت کے لیے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ صحابی حدیث نہیں لکھ رہا، میرا جلیل القدر صحابی، پیارا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ابو ہریرہ اکتب، لکھو۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں لکھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا 2 صحابہ نے مجھے کہا تھا کہ پیغمبر کی ہر بات نہ لکھا کرو، بعض اوقات پیغمبر ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پیغمبر غصے کے موڈ میں ہوتے ہیں، تم ہر بات نوٹ کرتے ہو۔ فرمایا اکتب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کر، پیغمبر ہنسی والے موڈ میں ہو یا غصے والے موڈ میں ہو، پیغمبر تب تک ہونٹوں کو حرکت دیتے ہی نہیں ہے جب تک وحی کا نزول نہ ہو جائے، لکھا کرو۔ پھر صحابہ نے لکھی، پھر ہم تک وہ حدیثیں پہنچی جو آپ صحیح البخاری پڑھتے ہیں، صحیح مسلم پڑھتے ہیں، ابو داؤد پڑھتے ہیں، ترمذی پڑھتے ہیں، نسائی شریف پڑھتے ہیں، مشکات المصابیح، بلوغ المرام، دارقطنی، بیہقی، یہ حدیث کی جو کتب پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کی محنتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ صحابہ کی محنتیں ہیں۔
ہمیں تو پلیٹ میں حلوہ پیش کر دیا گیا، جب بغیر مشقت کے کوئی چیز پیش کی جائے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی قدر خود مشقت کر کے وہ چیز کو حاصل کرنے میں ہوتی ہے۔ بغیر مشقت کیے ہمیں پلیٹ میں حلوہ مل گیا احادیث کی صورت کے اندر، تو ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے۔ یعنی جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے وہاں ہم سر کی خارش بھی کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنے کپڑوں کو سیٹ بھی کر رہے ہیں، وہاں ہمارا دھیان کہیں اور بھی ہے۔ کلاس میں بیٹھا استاد حدیث کو پڑھا رہا ہے، سننے والا شاگرد ہے، نہ اس کو حدیث کا ادب ہے نہ پڑھانے والے کو حدیث کا ادب ہے۔ حدیث کا ادب آج مدارس میں نہیں ہے، حدیث کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ استاد حدیث پڑھا رہا ہے بغیر ادب کے، شاگرد سن رہا ہے، سماع کر رہا ہے بغیر ادب کے۔ میں پڑھ رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے، جن کے بارے کہا جاتا ہے امام مالک دار الحجرہ، سبحان اللہ، جنہوں نے لکھی موتا امام مالک۔ امام مالک رحمہ اللہ کے دور کے اندر کئی موتا لکھی گئی، کئی موتا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ نے جو موتا امام مالک لکھی ہے باقی بھی لکھی گئی ہیں تو کیا بنے گا؟ فرمایا للہ ما باقیہ، جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے وہی باقی رہے گی، جو اللہ کے لیے لکھی گئی ہے، جو اخلاص کے ساتھ لکھی گئی ہے وہی باقی رہے گی۔ تمام موتا ختم ہو گئی، صرف ایک موتا اب تک باقی ہے، امام مالک کی موتا امام مالک، حدیث کی پہلی کتاب، صحیح البخاری سے بھی پہلی یہ کتاب ہے، حدیث کی پہلی کتاب موتا امام مالک ہے۔ امام مالک دار الحجرہ رضی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ امام مالک کا سلوک ایسا تھا کہ جب شاگردوں کو حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، اللہ اکبر، ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ استاد محترم حدیث پڑھا رہے تھے، دو زن ہو کے استاد محترم حدیث پڑھا رہے ہیں، بچھو آیا ہے اور بچھو نے کپڑے کے اندر جا کے استاد محترم کے جسم پر ڈسا ہے۔ استاد محترم نے حرکت نہیں کی، حدیث پڑھائی جا رہے ہیں، استاد محترم کا رنگ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا استاد محترم کیا وجہ ہے؟ فرمایا چپ کر کے حدیث پڑھتے جاؤ۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کو مکمل کریں، سنانے والے بھی اور سننے والے بھی، دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلے تو جو سنا رہا ہے اس کو اصلاح کرنی چاہیے اپنے خود کی، اور جس کو سنا رہا ہے جو سن رہے ہیں اس کو بھی اصلاح کرنی چاہیے، سامعین کو بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور متکلم جو کلام کر رہا ہے اس کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ دو اعمال بتلائے ہیں، ذکر کی بھی آپ نے کثرت کے ساتھ، اور یوم عرفہ کا ذکر الگ سے جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کسی کو یاد ہے یوم عرفہ کا؟ کسی کو یوم عرفہ کا ذکر یاد ہے کہ یوم عرفہ کے دن کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرو؟ کوئی بتائے ہاں ذکر۔ یوم عرفہ کا ایک ذکر الگ سے ہے، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے سچے سچے موتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 سے لے کے 10 ذی الحجہ تک آپ تکبیرات کا اہتمام کرو، مگر 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کو بھی حکم دیا اور غیر حاجی کو بھی حکم دیا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ اتنے کو پیارے الفاظ ہیں، آپ کو کیا پتا ہو ان الفاظ کی قیمت کا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ صبح یہ کلمے پڑھ لیتا ہے، کائنات کا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ کائنات کا کوئی جادو جتنا بڑا عامل ہو آ جائے، ایک طرف عامل اپنا علم استعمال کر لے، ایک مرتبہ انسان یہ 100 مرتبہ فجر کے بعد یہ کلمات ادا کر لیتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے حق اور سچ الفاظ ہیں کہ کوئی چیز اور کوئی عامل کا علم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جادو اس پر اثر ہی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں، ایک صحابی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، نام نہیں میرے ذہن میں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں کو ایک چیز نے ڈس لیا، اور صحابی کو وہ ڈس کیا دے رہے ہیں؟ صحابی کو کہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ 3 مرتبہ جو کلمے کہہ دیتا ہے اس کو کائنات کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو پاس بیٹھے صحابی تھے انہوں نے کہا تینوں تے نقصان پہنچ گیا، خود تم بیان کر رہے ہو کہ جو یہ 3 مرتبہ یہ کلمے کہہ دیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو تمہیں تو کسی چیز نے نقصان پہنچا لیا ہے۔
فرمایا اللہ کے بندو جب جس دن مجھے یہ نقصان پہنچا اس دن میں نے کلمے ہی نہیں پڑھے تھے. کتنا ایمان ہے صحابہ کا, اس دن میں نے کلمے نہیں پڑھے تھے. اگر کلمے پڑھے ہوتے تو محمد رسول اللہ کی زبان پہ اتنا کوئی یقین ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اپنا محاسبہ کریے, احتساب کریے اپنا. پہلا تو گناہوں سے اجتناب کریے, حالانکہ پوری زندگی گناہوں سے بچنا چاہیے مگر یہ خاص 10 ذی الحجہ ہے. اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو ساتھ گناہ بھی نہ کریں, کیونکہ عبادات اور گناہ یہ دو چیزیں الگ الگ. یہ دل ایک ہے, ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. کوئی ایسا مجھے دکھائے کوئی عالم کہ جس کا یہ فتویٰ ہو کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں, کہ اس دل کے اندر خیر بھی جمع ہو شر بھی جمع ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ایک دل ہے اور ایک ہی چیز اللہ کو مطلوب ہے, یا شر پیدا کر لو یا خیر پیدا کر لو. اگر شر پیدا کرو گے نقصان اپنا ہے, خیر پیدا کرو گے فائدہ اپنا ہے. ایک دل کے اندر یہ نیکی اور گناہ متضاد چیزیں ہیں, الگ الگ چیزیں مختلف ہیں ایک دوسرے سے. یہ نیکی اور گناہ ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی دل میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی. یا خیر پیدا ہوگی یا پھر شر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دے دیا. کیا چیز پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اپنے دل کو خیر سے لبریز کرنا ہے کر لو, اپنے دل کو شر سے لبریز کرنا ہے کر لو. دونوں کے اندر اختیار تمہیں دے دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, شکر والا بھی رستہ واضح ہے, کفر والا رستہ بھی واضح ہے. اختیار تمہیں دے دیا ہے, جس رستے پہ چلو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ہم تمہارے لیے وہ رستہ آسان کر دیں گے. جب بندہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے نا تو اللہ گناہ کو آسانی کے ساتھ بندے کے سامنے پیش کرتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اللہ آج کے بعد میں نے گناہ کو چھوڑ دیا ہے, گناہ کو چھوڑ دیا, پکا ارادہ کر لیتا ہے. ظاہر بات ہے اللہ نے تو آسمان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا بندہ میرے قریب ہوتا ہے میں اتنا اس کے ایمان کو جھنجھوڑتا رہتا ہوں. وہ میرا مقصد ہے, میں کیسے جھنجھوڑوں یہ میرا معاملہ, بندے کا معاملہ نہیں ہے. میں کئی قسموں کے ساتھ جھنجھوڑ سکتا ہوں. مثلا ایک انسان ہے ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے, اب ایک حاجی صاحب ہیں یا پھر نوجوان ہیں, وہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد توبہ نصوح کر کے تہجد کا بھی اہتمام کروں گا, 5 وقت کی بعد جماعت نماز بھی ادا کروں گا اور ہر گناہ سے بچوں گا. اللہ کہتے ہیں آپ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ, اب آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. جیسے ہی وہ نیک بننا شروع کر دیتا ہے پہلی آزمائش آ گئی. مثال کون سی آزمائش ہوگی؟ کئی صورت میں ہو سکتی ہے. جو جوان بیٹا ہے, بڑھاپا جو باپ کے اوپر آیا ہوا ہے, جوانی کے اندر بیٹا فوت ہو گیا, حالانکہ بیٹے نے باپ کو کندھا دینا تھا, باپ کو بیٹے کو کندھا دینا پڑ گیا. ایسی صورت بھی آ گئی. اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس بزرگ کو جس بزرگ نے اپنی پچھلی زندگی کی توبہ نصوح کر کے اب سچی پکی توبہ کر کے دین کے اوپر آ گیا ہے. یہ بزرگ میرے گلے شکوے کر رہا ہے, یہاں پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ جدا کر رہا ہے. اگر وہ بزرگ اپنے بیٹے کو کندھا دیتے وقت کہتے ہیں اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, آسمان سے آواز آتی ہے ایک آزمائش کے اندر تیرے 100/100 نمبر لگ چکے ہیں, تو کامیاب ہو گیا, اب دوسری آزمائش کے لیے تیار ہو جا. کیا میرا اللہ خوبصورت ہے اور کیا میرے اللہ کی خوبصورتی قدرتیں ہیں, قربان جاؤں. پہلی آزمائش ختم, دوسری شروع. حالانکہ بندہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ اللہ کیسا قانون ہے کہ تیرے در پہ آؤں گناہوں کو چھوڑ کے تو آزماتا ہے. فرمایا میں آزماتا ہوں. مارکیٹ میں جاؤ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے, اس کی تم چھنجار پنجار نہیں کرتے, اس کو دیکھتے نہیں ہو اندر باہر سے کہ کیسا بنا ہوا ہے, اس کو کھڑکا کے دیکھتے نہیں ہو پکا یا کچا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں, جھنجھوڑتا ہوں تمہارے ایمان کو, یہ پکا ہے اپنے دعوے میں یا پھر کچا ہے. اس نے جو میرے ساتھ دعویٰ کیا اللہ تیرے ساتھ مروں گا تیرے آگے مٹوں گا, یہ پکا یا جھوٹ بول رہا ہے. پہلی آزمائش ختم ہوگی, بیٹا فوت ہو گیا. دوسری آزمائش, مال اللہ نے بڑا دیا تھا, پہلیاں بڑی دی تھی, جگیردار بڑی تھی, اچانک کوئی ایسی وبا آئی یا پھر ایسا معاملہ آیا, ساریاں پہلیاں تباہ و برباد ہو گئی, ساریاں پہلیاں تباہ و برباد. اب پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کیا کرتا ہے میرا بندہ. پھر بھی بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. فرمایا دوسری آزمائش میں بھی اس کے 100/100 نمبر لگا دو, کامیاب ہو گیا ہے. تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے, گھر کے اندر فاقے ہیں, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے اور بیماری کا شکار انسان ہو گیا ہے. ایسا انسان کہ حیاش اور بشاش اور شباب, جوانی اور قوت مدافعت رکھنے والا, ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا وقت اور عروج تھا کہ جب زبان سے کلام کرتا تھا لوگوں کے دل جیت لیتا تھا. آج وقت وہ آ گیا ہے زبان سے اپنا حال بھی بیان نہیں کر سکتا.
لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں کیا حال ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا میرا حال ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ ایسی زبان تھی جو چلتی تھی مگر اللہ نے کھینچ لی۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے، بندہ پھر بھی کہتا ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی۔ فرمایا یہ آزمائشوں میں پورا اترا ہے۔ داخل الجنہ وحرم اللہ علیہ النار وداخل وجبت محبتی، تین چیزیں اس کے نام اعمال میں لکھ دو، میری محبت قیامت تک اس پر واجب ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی، جہنم اس پر حرام ہوگی۔ اگر بندہ ایک آزمائش میں فیل ہو جائے تو اللہ کہتا ہے او بھائی جاؤ کام کرو بندے، پہلے اپنا دعویٰ پکا کر کے آ، تو اپنے دعوے میں پکا نہیں ہے، تو کچا ہے۔ یہاں دنیا کے اندر اگر میں کسی کے ساتھ دوستی لگاؤں تو میں تو دوستی کو پرکھوں گا، یار ویلے ٹائم میرا کام مشکل ٹائم میرے کام آندا ہے یا نہیں آندا، میں تو دیکھوں گا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر میں کوئی مارکیٹ کے اندر چیز دیکھنے کے لیے جاؤں تو میں تو اس کی اندر باہر سے ساری ایمینیشن لوں گا، انفارمیشن لوں گا کہ یہ کیسی ہے، میں نے استعمال کرنی ہے، ظاہر بات ہے میرے پیسے لے کے خریدی ہے، اب اس کی میں جانچ پڑتال کروں گا مکمل۔ یہ کہ اللہ ہی ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کہ کلمہ پڑھ لو اور ایمان لے آؤ، ایمان کے بعد تمہیں جھنجھوڑا ہی نہیں جائے گا، جھنجھوڑا جائے گا۔ وہ بھی تو تھے نا جن کو ایک میدان کے اندر رکھ کے ایک آری کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیے گئے، وہ بھی تھے نا، وہ بھی تو تھے نا کہ جن کو حضرت سمیہ جن کے کیا کیے گئے، دو ٹکڑے کیے گئے۔ کیسے ٹکڑے کیے گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اونٹ دائیں طرف اور ایک اونٹ بائیں طرف، ایک ٹانگ اس اونٹ اور ایک بائیں ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، اور دونوں سمت کے دھرا دیا گیا اونٹ کو، اور درمیان کے اندر ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے پکڑا نیزہ، فرمایا یہ کہہ دے کہ تیرا رب اللہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، یا کوئی آزمائش آتی یا نہ آئے بس اللہ ہمارا رب ہے۔ اس نے کیا کیا؟ نیزہ مارا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ آپ کو بی بی زنیرہ کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ کیا کیا تھا ابو جہل نے؟ گرم سلائی آنکھوں میں پھیر دی اور کہا کیا کہ میرا رب اللہ نہیں ہے؟ فرمایا میرا رب اللہ ہے۔ فرمایا تیرے رب نے، ہمارے لات منات عزا نے تیری آنکھیں کھینچ لی ہیں، اب جس عہد کے نعرے لگاتی ہے اس کو کیا میری آنکھیں واپس کرے۔ بی بی زنیرہ کے بارے یہ واقعہ آتا ہے کہ بی بی زنیرہ نے کہا اللہ میں تیری توحید پر کامل ایمان رکھتی ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے، مگر ظالموں نے تیری توحید کو مینا دیا ہے، اگر آج تو نے مجھے آنکھیں دوبارہ نہ دی، بینائی دوبارہ نہ دی، تو قیامت تک تیری توحید پر حرف آ جائے گا۔ اللہ نے کہا زنیرہ میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تجھے آنکھیں ضرور عطا کروں۔ پھر اللہ نے عطا کی۔ واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ پہلا تو عمل یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو ہمہ وقت ہر ٹائم نیکی کی رغبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور گناہ کو چھوڑنا چاہیے، اور ذکر کا۔ اور آخری عمل جس سے ہم سارے بھاگتے ہیں الحمدللہ، جس سے ہم سارے بھاگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید۔ ایک تو یہ ہے، اس کے اندر بھی میرا خیال قرآن ہوتا ہے، ظاہر بات ہے قرآن ہے، اور ایک یہ ہے کہ میں مصحف سے قرآن پڑھوں۔ جائز نہ جائز کی بات نہیں ہے، پڑھ لو جائز ہے، مصحف سے پڑھ لو جائز ہے، پڑھ لو ناجائز نہیں ہے، پڑھ سکتے ہو اجازت ہے، مصحف سے پڑھ لو اجازت ہے۔ اب بات آ جاتی ہے افضلیت کی، افضل کیا ہے؟ افضل یہ نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ مصحف سے آپ کھول کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو اصل مصحف ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس کو کھولیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ذو الحجہ کے اگر آپ 10 دنوں کے اندر اگر آپ یہ 3 عمل کر لیتے جو پوری شریعت کا نچوڑ اور خلاصتاً ہے، تو آپ انشاءاللہ یہ 10 ذی الحجہ کو اپنی قسمت کے لمحات پائیں گے، اور یہ 10 ذی الحجہ آپ کی نجات کا سبب بن سکتے ہیں، میرے بھی اور آپ کے نجات کا سبب بھی بنیں گے۔ کیا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کر لیجئے اور بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیں، انشاءاللہ گناہوں سے اجتناب بھی ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر جھوٹ کی بد چگلی بدخوئی فوش کلامی بد کلامی کوئی چیز ہم نے گناہ والا کام نہیں کرنا، اور ذکر کی پابندی کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، یوم عرفہ کا جو ذکر محمد رسول اللہ نے بتلایا ہے وہ ادا کرنا ہے، اور ہر روز جتنے سپارے استطاعت ہوگی انشاءاللہ اس کی مصحف کے ساتھ، موبائل سے نہیں، مصحف کھول کے ہم نے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ میرا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ 10 ذی الحجہ کو جو 10 دن ہیں کما حقہ شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔